اور آپ کا سلسلے نسب والد گرامی کی طرف سے 23 واسطوں سے حضور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے، اور والدہ ماجدہ کی طرف سے آپ فاروقی النسب ہیں، آپ کا سلسلہ نسب سلسلہ مادری والدہ کی طرف سے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ روئے زمین پر 4 سب سے بڑے اقطاب ہوئے، ان میں اول حضور غوث اعظم دستگیر، دوسرے سید احمد کبیر رفاعی، تیسرے سید احمد بدوی اور چوتھے ابراہیم نسوتی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں روئے زمین پر یہ 4 اقطاب ہوئے، روئے زمین پر یہ 4 بڑے اقطاب ہوئے۔ دور کوئی بھی آئے گا مگر ان کی قطبیت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس ایک 4 قطب اقطاب اربع میں سے ایک قطب کا نام حضرت سید احمد کبیر رفاعی معشوق اللہ ہے، اسی سید احمد کبیر رفاعی کی چھٹی پشت کا نام سرور مخدوم ہے، اسی سید احمد کبیر رفاعی کی چھٹی پشت کا نام حضرت سرور مخدوم رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور ایک بات ہمارے آپ کے علم میں اضافے کے لیے کہ سرور مخدوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفاعی سادات ہیں، حسینی سادات ہیں، آپ کا سلسلہ خلافت آپ کے والد بزرگوار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلتا ہے، تاہم آپ نے دہلی کی سرزمین پر رہ کر سیدی خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اکتساب فیض فرمایا، اور سیدی نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی آپ نے علمی و روحانی فیضان حاصل فرمایا ہے۔ چنانچہ سرور مخدوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مکتوبات میں سے ایک کتب میں ایک مکتوب میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ خواجہ نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں عوام کا ہجوم سیدی نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں آنے لگا۔ سرکار نظام الدین اولیاء نے حضرت سرور مخدوم سے پوچھا کہ حاجی سعید یہ عوام کا ہجوم کس لیے ہے؟ تو سرور مخدوم نے کہا اے شیخ یہ لوگ آپ سے حسن عقیدت کی بنا پر آپ کے پاس زار و قطار حاضر ہوئے ہیں۔ اس کے بعد سرور مخدوم فرماتے ہیں کہ نظام الدین اولیاء کا وصال ہو گیا، جس جگہ پر نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا میں نے اس مقام پر 3 دن تک روزہ رکھ کے مراقبہ کیا۔ چنانچہ سرور مخدوم فرماتے ہیں کہ تیسرا دن تھا جب میں نے مراقبہ کیا تو مراقبے میں دیکھتا ہوں کہ آسمان سے ایک پالکی اتر رہی ہے، اترتے اترتے وہ پالکی جنگل کے ایک بیابان جنگل میں آئی، میں نے دیکھا کہ اس پالکی میں خواجہ نظام الدین اولیاء سوار ہیں۔ سرور مخدوم فرماتے ہیں میں نے دیکھا وہ پالکی نیچے اتری، بیابان جنگل میں اتری، پالکی میں نظام الدین اولیاء جلوہ بار ہیں، اور حضرت نظام الدین اولیاء نے کہا اے حاجی سعید مجھے تھامو۔ چنانچہ سرور مخدوم نے حضرت نظام پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کو ہاتھ پکڑا اور باہر نکالا، اور سرور مخدوم فرماتے ہیں کہ میں نے نظام الدین اولیاء کو وضو کرایا، وضو کرانے کے بعد ان کے لیے مصلی بچھایا، نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز ادا فرمانے لگے۔ سرور مخدوم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ جنگل میں ایک مکان ہے، اس مکان کو ایک دروازہ ہے، دروازے پر تالا لگا ہوا ہے۔ چنانچہ نظام الدین اولیاء نے نماز کے بعد مجھ سے فرمایا اے سرور مخدوم کیا دیکھ رہے ہو؟ تو حاجی سعید سرور مخدوم نے کہا ایک مکان نظر آ رہا ہے۔ نظام الدین اولیاء نے مصلی سے ایک چابی اٹھائی اور کہا کہ اے سرور مخدوم اس کو کھولو اور دیکھو کہ اس مکان میں کیا ہے۔ سرور مخدوم فرماتے ہیں میں اس مکان میں گیا، تالے کو کھولا تو دیکھا کہ دیگچیاں رکھی ہوئی ہیں اور دیگچیوں کا سلسلہ مکان کی چھت تک ہے۔ میں واپس آیا اور نظام الدین سے کہا یا خواجہ نظام الدین اس گھر میں دیگچیوں کے اوپر دیگچیاں رکھی ہوئی ہیں۔ نظام الدین اولیاء نے کہا اے حاجی سعید جاؤ ان دیگچیوں کو دیکھو کہ اس میں کیا ہے۔ سرکار سرور مخدوم حکم نظام
نظام الدین کی تعمیل میں مکان میں گئے، دیگچیوں کو کھولا تو تقریباً تمام کی تمام دیگچیاں خالی نظر آئی، ان دیگچیوں میں کچھ نہیں تھا۔ پھر سرور مخدوم نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں آ کر عرض گزار ہوئے، اے نظام الدین اولیاء، اے شیخ محترم، ان دیگچیوں میں کچھ بھی نہیں ہے، تمام دیگچیاں خالی نظر آ رہی ہیں۔ تو حضرت سرور مخدوم فرماتے ہیں کہ مجھے میرے ایک سوال کا جواب مل گیا۔ میں نے ایک مرتبہ سوال کیا تھا کہ اے نظام الدین اولیاء، یہ عوام کا ہجوم آپ کے پاس کیوں آیا ہے؟ تو نظام الدین اولیاء نے کہا تھا، اے سرور مخدوم، اے حاجی سعید، یہ لوگ جتنے میرے پاس آ رہے ہیں اس میں سے ہر ایک کا آنا غرض سے خالی نہیں ہے، ہر ایک کا آنا غرض سے خالی نہیں ہے۔ یہ جتنے لوگ میرے پاس آئے ہیں سب قرب خدا پانے کے لیے نہیں آئے، اس میں سے کسی نہ کسی کے ساتھ کوئی دنیاوی قرض ہے۔ سرور مخدوم فرماتے ہیں ان خالی دیگچیوں کو دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ اصل مرید کم ہوتے ہیں، تو پیر کے پاس آنے والے جو مریدین ہوتے ہیں اس میں اصل طلب مولا والے مرید کم ہوتے ہیں، دنیا دار مرید زیادہ ہوتے ہیں۔ سرور مخدوم ہمیں درس دے رہے ہیں کہ آپ کسی بھی پیر کے مرید بن جاؤ، مگر پیر کے مرید بن رہے ہو تو اس نیت سے بنو کہ مرشد کے ذریعے سے طلب مولا حاصل ہو جائے، اللہ کا در مل جائے، اور مرید کہتے ہی اسے ہیں، اللہ کا ارادہ کرنے والے کو مرید کہتے ہیں۔ سرور مخدوم یہ درس دے رہے ہیں کہ ہمیں مرید طلب مولا کے لیے بننا چاہے، طلب آخرت کے لیے مرید بننا چاہے، یہ درس ہمیں سرور مخدوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے رہے ہیں۔ اور سرور مخدوم اس عظیم شخصیت کا نام ہے کہ ہمارے دکن کے عظیم المرتبت ولی جن کو ساری دنیا بلند پرواز کہتی ہے، وہ بلند روحانیت میں بلند پرواز والے بندہ نواز بھی 803 ہجری میں سرکار سرور مخدوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آئے اور آپ کی بارگاہ کی حاضری دی۔ سرور مخدوم کی حاضری دینے کے لیے، مزار پرانوار سے فیض حاصل کرنے کے لیے سلطان دکن بھی کندھار کی سرزمین پر آئے۔ یہی نہیں، کرناٹک کے ایک عظیم ولی حضرت لاڈلے مشائخ انصاری، آپ بھی حضرت سرور مخدوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اکتساب فیض کے لیے حاضر ہوئے اور آپ نے بھی سرور مخدوم کی حاضری دی۔ یہی نہیں، شہنشاہ ناندیڑ سیدی شاہ کامل داد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں پنج گنج نامی کتاب میں حضرت فاضل بیابانی ارشاد فرماتے ہیں کہ شہر ناندیڑ کے عظیم کتب حضرت شاہ کامل داد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی معمول تھا، آپ چند دنوں کے بعد، ہر چند مہینوں کے بعد سرور مخدوم کی مزار پر زیارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ یہ وہ عظیم بارگاہ ہے سرور مخدوم کی کہ ہمارے علاقے کے قطب الاقطاب ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائیں کہ ہم ان بزرگان دین کی بارگاہوں سے اکتساب فیض کریں اور ان سے روحانی و علمی فیوز و برکات کو حاصل کریں۔